کل فقر و فاقہ کا دورہ ہے۔ 40% لوگ وہ ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے پوری غذا نہیں ملتی۔ آپ کے پاکستان میں 100 میں سے 40 آدمی ایسے ہیں جو غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ ہماری اپنی کارستانی ہے۔ اللہ کی نعمات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، من کان لہ ارض و ماء، جس آدمی کی تھوڑی بہتی زمین بھی ہے اور پانی بھی وہاں میسر ہے، اس کے باوجود وہ فقیر ہے، فأبعدہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اپنی زبان پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں پھٹے منہ، کہ زمین بھی ہے پانی بھی ہے، اس کے باوجود وہ فقیر ہے تو اس کو پھٹے منہ کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم نے اپنی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ کسی زمانے میں ہم سمجھدار تھے، ہم آزاد تھے، اپنی زندگی خود گزارتے تھے، ہماری اپنی ثقافت تھی، ہمارا اپنا تمدن تھا، ہمارا اپنا کلچر تھا، تو ہر چیز کی بہتات تھی۔ یہ پیر صاحبان بھی یہ وہاں ہوتے تھے اپنے علاقوں میں، تو زمینیں ہیں، گائے ہوتی تھی، بھینسیں ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، دوسری چیزیں، ان کا گوبر ہوتا تھا، ان کو اکٹھا کرتے تھے، زمینوں میں ڈالتے تھے۔ 3 سال برابر کھاد کی اور ضرورت نہیں، چوتھے سال بھی گزر ہو جاتا تھا، پھر 5ویں سال۔ آج کل کیمیکل والی کھاد ہے، ہر 2-3 مہینے بعد 2-3 دفعہ ڈالنی پڑتی ہے، تب غذا ایسی ملے گی آپ کو کیمیکل سے کہ 20-25 سال آپ مریض ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، ہم نے ایسے بزرگوار دیکھے ہیں کہ اذان سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے، 52 میل سفر کر کے شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے، یعنی 104 میل سفر کر کے، اور فرق بھی نہیں پڑتا تھا ان کے لیے۔ پھر سائیکل ایجاد ہوا۔ سائیکل بھی بہت اچھی چیز ہے، جیسے آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں ٹانگیں کام کر رہی ہوتی ہیں، سائیکل میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، لذا سائیکل جو ہے اس میں بھی انسان کی ورزش ہو جاتی ہے، انسان کا پورا بدن حرکت کرتا ہے، پورا بدن اس میں استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ ناروے میں چلے جائیں، باقاعدہ سڑک بنی ہوئی ہے سائیکل کے لیے، ڈنمارک میں چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، سینکڑوں لوگ سائیکل چلاتے ہیں، وزیر اعظم بھی سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، دوسرے وزراء بھی سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اچھی ہیں، ان کی عمر کا سلسلہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، یہاں کی عمریں کم ہیں، لیکن ہم چونکہ مرید بن گئے، مغرب کے موٹر سائیکل آیا، پھر گاڑیاں آ گئیں، کاریں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلتے نہیں، اور اتنے بھولے بادشاہ ہیں ہم کہ پھر لوٹتے سائیکل کی طرف ہی ہیں۔ جب بدن زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جم خانہ میں جایا کریں، وہاں جا کے ورزش کریں۔ وہاں بھی ہم سائیکل چلاتے ہیں، لیکن وہ سائیکل ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، وہ سفر نہیں کرتا، ایک ہی جگہ ہم پیڈل چلاتے رہتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ چلا کے ورزش کر کے۔ تو کتنا اچھا تھا، تیل سے بھی بچ جاتے تھے، پٹرول کا خرچ بھی نہیں دینا پڑتا تھا، ڈیزل کا خرچ بھی نہیں دینا پڑتا تھا، آرام سے سائیکل بھی چلاتے تھے، سفر بھی ہو جاتے تھے۔ اب 4 کلومیٹر بھی کرنے ہوں تب بھی گاڑی، 2 کلومیٹر کرنے ہوں تب گاڑی، مارکیٹ تک جانا ہو تب گاڑی، پھر کئی بیماریاں، پھر کہتے ہیں جی وہاں جاؤ، وہ مفت نہیں کرتے، وہ پیسے لیتے ہیں، ڈھیر سارے پیسے لیتے ہیں، پیسے خرچ کر کے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اپنے زمانہ میں ہم کرتے تھے۔